اگر خانقاہ آدمی سیاست میں آ جائے گا تو پھر اس کی ذات مجروح ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ سیاست بغیر جھوٹ کے نہیں چل سکتی، سیاست بغیر چغلی کے نہیں چل سکتی، سیاست بغیر ٹھگی کے نہیں چل سکتی، سیاست بغیر جھوٹ کے نہیں چل سکتی. سیاست کے اندر دوسری رشوت اور سود جیسی بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کے بغیر سیاست چل ہی نہیں سکتی ہے. لہٰذا ایک وہ خانقاہی انسان جو پاک و صاف انسان تھا، جس کی کردار اور صورت پر کردار کو دیکھ کر کے لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں، وہ انسان کسی بھی صورت ایک سیاست میں نہیں آ سکتا. اگر آئے گا تو اس کا کردار پراگندہ ہو جائے گا. جب اس کا کردار پراگندہ ہو جائے گا تو اس کا سلسلہ یہ بھی مشروع ہو جائے گا اور اس کی ذات بھی مشروع ہو جائے گی. لہٰذا یہ ایک ذہن دے دیا گیا، ہماری خانقاہوں کو سیاست سے الگ کر دیا گیا. اب یہ تین طرح کے کام ہوئے. اللہ جل شانہ نے چونکہ اللہ کے حبیب نے فرما دیا تھا کہ میری امت میں ہر 100 سال کے بعد ایک شخصیت ایسی پیدا ضرور ہوگی کہ بھائی یجدد لہا دینہا، جو اس طرح کی خرافات اگر میری امت میں پیدا ہو جائیں گی عقیدہ کے لحاظ سے یا عمل کے لحاظ سے، تو میری امت کا وہ شخص اس طرح کی خرافات کو دور کر کے عدلیہ نظام قائم کر دے گا اور آنے والے لوگوں کے لیے خود بخود رہنما اور رہبر کی حیثیت سے متعارف ہوگا. رب ذوالجلال نے 19ویں صدی میں اس طرح کی دو شخصیت ہندوستان کی سرزمین پر پیدا فرمائی، جن میں پہلی شخصیت کا نام امام احمد رضا محدث بریلوی ہے اور دوسری شخصیت کا نام حضرت میاں بشیر احمد غاروی ہے. میں باباجی محل کہہ سکتا ہوں، بریلی کے امام نے عشق مصطفیٰ کی حفاظت کی ہے. بریلی کے امام نے ہمارے اور آپ کے تعلیمی نظام جو انگریزوں کی سازش کی بنیاد پر یا مستشرقین کی سازش کی بنیاد پر ڈیوائڈ ہو چکا تھا، آپ نے اپنی کتابوں کے فتاوی رضویہ اور دوسری کتابوں میں بہت سارے اس طرح کے اشاریے دیے ہیں کہ ہمیشہ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم بھی دیجیے، اپنے بچے کو اپنے زمانے کا بہترین ڈاکٹر بھی بنائیے، اپنے زمانے کا بہترین انجینئر بھی بنائیے، اپنے زمانے کا بہترین وکیل بھی بنائیے، اپنے زمانے کا بہترین سے بہترین سیاستدان بھی بنائیے. یہ اشاریے امام احمد رضا نے دی. اب دوسری بات، چونکہ امام احمد رضا کسی خانقاہ کے آدمی نہیں تھے، اس لیے ایک ایسے خانقاہ کی بھی ضرورت تھی کہ جو خانقاہ نظام کے حوالے سے امت مسلمہ میں ایک غلط عقیدے کی بنیاد ڈالی گئی تھی مستشرقین یورپ کی طرف سے. اللہ جل شانہ نے حضرت بابا جی صاحب داروی علیہ رحمت الرحمان کی خانقاہ کو اس کے لیے چنا کہ صدیوں سے بگڑے ہوئے نظام کو امام احمد رضا نے اگر عشق رسول عطا فرمایا تھا تو حضرت میاں بشیر احمد غاروی کی ذات کو رب ذوالجلال نے خانقاہ نظام میں جو خرابیاں آ گئی تھی ان خرابیوں کو درست کر کے سیاسی میدان میں اتارا اور دنیا کے سامنے میرے اور آپ کے پورے مشرق میں ایسی پاک و صاف سیاست کر کے بتا دیا کہ اگر میاں بشیر احمد غاروی نے اپنی سیرت اور کردار کے جو نقوش دنیا میں چھوڑے گی سیاست کے میدان میں ان قوانین کو اگر فالو کر کے پوری دنیا سیاست کرنے لگے تو آج بھی دنیا میں وہی سیاسی نظام قائم ہو سکتا ہے جو مدینہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. وہ جس سیاسی نظام کو آگے بڑھانے کے لیے رسول اللہ کے جانشین حضرت ابوبکر آگے بڑھے تھے، وہ حضرت عمر نے اس کا دائرہ بہت پھیلایا تھا. اس لیے حضرت میاں بشیر احمد غاروی کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ اگر ان کی شخصیت کا تجزیہ کیا جائے تو امام احمد رضا کے پلے کی شخصیت نظر آتی ہے. اور میاں بشیر احمد غاروی تنہا دنیا میں وہ شخصیت ہے کہ جن پر سیاست کے میدان میں رسول اللہ کا یہ فرمان بالکل سچ اور ثابت 100% ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل مئة من يجدد لها دینہا. اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر 100 سال کے بعد ایک ایسی شخصیت پیدا فرمائے گا من يجدد لها دینہا، جو دین یا دنیاوی معاملات کی تباہی کو بالکل صلاح راست پر لا کر دنیا کے سامنے اپنی سیرت اور کردار کے اوپر چھوڑے گا. وہ میاں بشیر صاحب کی شخصیت بے شک بے شک. ایک دوسرے پہلو سے اگر میں صرف واقعات سنانے لگ جاؤں اور بابا صاحب کی کرامتیں سنانے لگ، میں اس چیز کا قائل نہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات ہمیں ادا فرمائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو حیثیت، کیونکہ بابا صاحب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہیں، اس لیے نائب رسول کو سمجھنے کے لیے سیرت رسول کا سمجھنا ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آخری بات انشاءاللہ جب بات نتیجے تک پہنچے گی تو کچھ نہیں ہوگی اس میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دو طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئیں. ایک تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزہ دکھایا، چاند کو 2 ٹکڑے کیا، انگلیوں سے پانی نکال کے صحابہ کرام کو پلایا.
अलैहिस्सलाम ने एक निज़ाम अता फरमाया, निज़ाम, दोनों की मिसालें मैं देता हूं। आका तो जहाँ अलैहिस्सलाम मक्का से मदीना हिजरत करके जा रहे थे, तो हिजरत के दरमियान मक्का वालों ने ऐलान किया, जब पता चला निकल गए और गारे सोल तक कई चक्कर करके वापस आए ना मिले, तो अब एक अनाउंसमेंट किया उन्होंने कि जो मोहम्मद को पकड़ के लाएगा उसको 1000 सुर्ख ऊंट दिए जाएंगे। मुदलिज खानदान की एक बेवा औरत, उसका एक ही बेटा, घुड़सवार था, बहुत जबरदस्त, सुराका मुदलिजी। माँ कहती है कि सुराका तू छोटा सा रह गया था आपके पास, तो आपका इंतकाल हो गया, मैंने मजदूरी करके तुझे पाला पोसा और तेरे बाप के नतीजे में घोड़े भी मेरे घर में, अब तो बेहतरीन शासवार है, तेरी ये शासवारी कब मेरे काम आएगी? जब मोहम्मद को पकड़ के लिया और 100 ऊंट मुझे मिल जाएंगे तो मैं तेरी शादी करवा दूंगी, दुल्हन आ जाएगी मेरे घर में, तो अपनी जिंदगी में मैं ये खुशी देखूँ। होता है जब बेवा औरत हो जाती है तो उसके बाद उसकी ये खुशी होती है कि कब मेरा बेटा जवान हो तो मैं इसकी शादी करूं, इसका घर बस जाए। होता है ऐसा? समझ नहीं आ रही, थोड़ी सी कोशिश करो। सुराका मुदलिजी घोड़ा लेके निकलता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचता है। बहुत तेज घोड़ा ताकतवर भी था और इसने वो कमर के साथ रस्सी बांधी हुई डाल करके कमान डालना चाहता था। आका मुस्कुराए, ठीक है, आका मुस्कुराए। रिवायात में आता है कि उस वक्त आमिर इब्न फुहैरा और अबू बकर सिद्दीक से कुछ दूर थे, क़ज़ाए हाजत के लिए सुराका पहुंचा है। आका इरशाद फरमाते या अर्दु खुज़ी, ऐ ज़मीन पकड़ ले इसके घोड़े के पाँव, घोड़े के पाँव पकड़। अब घोड़े से सुराका नीचे से तो दायां कान सुराका का जमीन के साथ लगा, तो जमीन ने सरगोशी की, कहा कि सुराका ये सिर्फ इंसानों ही के रसूल नहीं, ये इस्लाम के रसूल। इस्लाम का माना सरनगू होना है, इस्लाम का माना फरोख्त नहीं करना है, इस्लाम का माना आजिज़ी करना है, इस्लाम का माना किसी के हुक्म की ताबेदारी करना है। जब ये इस्लाम के रसूल हैं और कायनात की हर शे अल्लाह के हुक्म की बांधी हुई है, इसलिए कायनात की हर शे के रसूल है। सिर्फ तेरे ही रसूल ने, मेरे भी रसूल है। मेरे सीने पर अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर तो जुल्म कर लेगा तो क़यामत के दिन में कौन सा मुंह दिखाऊंगी। सुराका के दिल में करंट महसूस हुआ, उठ के कहता या रसूलुल्लाह माफ कर। आका इरशाद फरमाया या अर्दु रुकी, ऐ जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया तो सुराका फिर खड़ा हो गया। अब फिर ख्याल आया तो हो सकता है नरम जमीन थी, पाँव फिसल गया हो घोड़े का, इत्तिफाक का नाम देकर फिर हमला करना चाहता था। आका ने इरशाद फरमाया या अर्दु खुज़ी, ऐ जमीन फिर पकड़ ले। जमीन ने पकड़ लिया, फिर सुराका गिरे तो फिर अर्ज करता है या रसूलुल्लाह छोड़ दीजिए। अब तीसरी बार फिर इत्तिफाक का नाम लिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब सुराका के दिल की तरफ इशारा किया, ठीक है ना, सुराका के दिल की तरफ देखा। दिल की तरफ देखा तो सुराका के दिल में 100 ऊंट थे। असल में वो दिल में मुनाजरा चल रहा था नफ्से अम्मारा और नफ्से लव्वामा का। नफ्से लव्वामा कह रहा था अल्लाह के रसूल है, सब कुछ अता कर देंगे, बस तौबा कर लो। अम्मारा कह रहा था कि नहीं, पकड़ के ले जाओ, 100 ऊंट मिल जाएंगे। और रिवायात में आता है कि इसकी वालिदा ने चलते वक्त इसके कान में एक बात कहा था कि बेटा, अबू लहब और अबू जहल इसके खानदान के, तो इसके मोहम्मद के खानदान का नहीं। मोहम्मद एक अजीम आदमी है, लिहाजा आसानी से इज्जत के साथ घोड़े पर बिठाकर अपने चचाओं के हवाले करके आ जाए, गुस्ताखी न करना, गुस्ताखी न करना। तो सुराका अब दिल में सोचने लगा, माँ भी कह रही थी बड़ा अजीम इंसान है, जमीन के सरगोशी भी नजर आ रही है, लेकिन फिर वो 100 ऊंट की लालच भी है। और सुराका का नफ्से लव्वामा और नफ्से अम्मारा आपस में मुनाजरा करने लगे। तो मुनाजरा करते करते इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं गुस्ताख तो नहीं हूँ,
میں عزت سے پکڑ کر لے جاتا ہوں، مجھے تو 100 اونٹ چاہیے. اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو ان کا یہ بات بھی دیکھا نہیں کر پائیں گے. کچھ نہیں، میرے لے جانے سے کچھ نہیں ہوگا. میں گستاخ نہیں ہوں. وہ پکڑنا ہی چاہتا تھا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کے دل کی کیفیت پر نظر ڈالی تو دل کے مناظرے کو ملاحظہ کر کے فرمایا سراقہ کیا سوچ رہے ہو؟ جاؤ 100 اونٹوں کو چھوڑ دو، میں تمہیں کسرا کے کام عطا کروں گا. سبحان اللہ. کسرا جو بادشاہ روم ایران کا بادشاہ ہوتا تھا، یہ انتہائی قیمتی قسم کے کنگن پہنتا تھا. پوری دنیا میں سب سے قیمتی سونا. تو آقا ارشاد فرما رہے کسرا کے کنگن دوں گا. اور کسرا کے کنگن بڑے فیمس تھے، بڑے مشہور تھے. سراقہ چھوڑ کے واپس آ گئے. اب یہ بات یہاں پوری کر دیتا ہوں، پھر دوسری بات کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرما کے جناب ابو بکر صدیق کا زمانہ بھی گزر گیا، حضرت عمر کا زمانہ آ گیا. ابھی تک ایران فتح نہیں ہوا. اب ایران فتح ہوا تو حضرت سراقہ آپ مسلمان ہو چکے تھے. فتح مکہ کے بعد حضرت سراقہ مسلمان ہو کے مدینہ آ چکے. بوڑھے تھے، بزرگ تھے. تو حضرت عمر کی فوجیں کسرا کے کنگن کھڑکھڑا رہی تھی، حضرت امیر معاویہ کے سربراہ. تو ادھر حضرت سراقہ کی نبض رک رک کر چل رہی ہے. نواسے یا پوتے رہے ہوں گے، انہوں نے آ کے کہا بابا جان آپ جا رہے ہیں، کچھ وصیت کر دیجئے. تو حضرت سراقہ مسکرائے، جو مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی، جو لب کشا ہوئے کی طرف خشن کر دیا. فرماتے ہیں کہ اے بیٹا تم سمجھتے ہو سراقہ کو موت آ جائے گی؟ موت اپنا رخ بدل سکتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ نے جو فرما دیا ہے وہ کبھی بدل نہیں. ہجرت کے دوران میں نے مصطفیٰ کو پکڑنے کی کوشش کی تھی. مجھے فرمایا تھا سراقہ تجھے کسرا کے کنگن دوں گا. خدا کی قسم جب تک سراقہ کسرا کے کنگن نہیں پہنے گا تب تک سراقہ کو موت نہیں آ سکتی. اتنا یقین تھا اپنے آقا کی زبان پر. پھر حضرت عمر کی فوجوں نے حملہ کیا. حملہ کرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ وہ کسرا کے کنگن لے کر امیر المومنین حضرت عمر کے پاس آئے. حضرت عمر وہ کنگن لے کر خود حضرت سراقہ کے پاس گئے. حضرت سراقہ نے اپنے ہاتھ میں پہنے، پھر حضرت سراقہ گم ہو گئے. جو شب کو کہہ دیا دن تو دن نکل آیا، دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو گئی.